مکہ مکرمہ کے سید قاضی ہیں، فقیہ ہیں. اعلی حضرت کی وصال کے بعد کئی سال کے بعد مکہ مکرمہ میں وہ پیدا ہوئے، چیف جسٹس آف مکہ بنے حضرت سید علوی مالکی. سعودیہ کے بڑے بڑے شاہی خاندان کے لوگ آپ کے شاگرد ہیں. فہد کے بارے مجھے جدے کے لوگوں نے بتایا، وہ بھی آپ کا شاگرد تھا. بہت بڑے عاشق رسول سید علوی مالکی ہندوستان پاکستان کی علماء مکہ مکرمہ میں حاضر تھے، زیارت کرنے گئے. کہا انتہائی وجیح و شکیل شخصیت، خوبصورت چہرہ، چمکتا ہوا چہرہ، دلکش وجاہت، سادات کے حسن کا وہ مرقع تھے. ہم گئے، ہم نے جب بتایا کہ ہم امام احمد رضا کے سلسلے میں مرید اور بیعت اور شاگرد ہیں، تلمذ رکھتے ہیں، سید علوی مالکی چیف جسٹس مکہ کھڑے ہو گئے، ایک ایک کر کے ہم کو سینے سے لگایا، شربت پلایا، قہوہ پلایا، ہماری خدمتیں کی اور فرمانے لگے امام احمد رضا کے بارے. مکے کا سید فقیہ اور قاضی چیف جسٹس آف مکہ کہنے لگے نحنو نعرفہ بتصنیفاتہ و تالیفاتہ، حبہ علامت اہل سنت والجماعہ و بغضہ علامت اہل البدع. مکے کے سید قاضی نے کہا ہم مکہ مدینے کے سید احمد رضا کو خوب جانتے ہیں، ہم نے ان کا فتاوی رضویہ بھی پڑھا ہے، الدولت المکیہ بھی پڑھی ہے، کفل الفقی بھی پڑھی ہے. ہم مکہ مدینے کے سید کہتے ہیں کہ اس زمانے میں سنی ہونے کی شرط یہ ہے کہ بندہ احمد رضا سے پیار کرنے والا ہو. وہ بات بیچ پہ رہ گئی. اعلیٰ حضرت نے امام حسن امام حسین کی شان کیا بیان کی، بس اشارہ کروں گا. ہمارے پاس تبصرے نہیں ہیں، ہمیں بابا جی نے یہی سبق پڑھایا. بابا جی کے وصال شریف سے کچھ دن پہلے میں حاضر ہوا قدم بوسی کے لیے. بابا جی نے پہلو میں بٹھایا، عزت بخشی. سیدہ کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اقدس ہوا. بابا جی کیا سر جھک گیا، آنکھوں میں نمی آ گئی. مجھے فرمایا پیرو اے بارگاہ تحقیقاں پیش کرنے والی نہیں، اے بارگاہ شرک. اسی دن بابا جی نے کہا پیرو کدی غور کیتا ہے کہ احمد رضا اینا وڈا عالم، علم دا خزانہ، علم دیاں گٹھڑیاں نہیں، علم دے سمندر جی دے سینے چ، او خیر نال علم سانب کے تے ایمان سانب کے دنیا تو کنج ٹوٹ گئے. یہاں تو لوگوں کو تحقیق آئی ہوتی ہے، تقریر آئی ہوتی ہے، ساری زندگی کی کمائی وہ بہا دیتے ہیں، خاک میں ملا دیتے ہیں. تاریخ گواہ ہے، بڑوں بڑوں نے ٹھوکریں کھائیں. اعلیٰ حضرت کے بارے بابا جی خادم حسین رضوی نے مجھے کہا پیرو کدی غور کیتا احمد رضا اپنا ایمان تے علم سمیٹ کے صحیح سلامت دنیا تو کنج تشریف لے گئے. میں کہا حضور آپ ارشاد فرماؤ. فرمایا سنو، حضور دی بارگاہ تے حضور دی بارگاہ، حضور دا بوا تے حضور دا بوا، سرکار دی چوکھٹ تے سرکار دی چوکھٹ، مصطفیٰ پیارے دی دہلیز تے انہاں دی دہلیز. اعلیٰ حضرت غوث پاک دے بوے تے نہیں، بوے تو بار گلی دی نکڑ تے جڑے کتے بیٹھے سن نا اونا سے جا کے بہ گئے. تے اعلیٰ حضرت نے پڑھیا تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا. بابا جی کی آنکھوں میں عشق کی نمی تھی. فرمایا پیرو اینج ایمان بچدا ہے، اینج ایمان بچدا ہے. لوگ حضور دے پار مرنا چاہتے تھے. بابا جی نے ایک حدیث سنائی تھی، ابھی تک مطالعے میں نہیں ہے، انشاءاللہ آ جائے گی. اور یہ امیر محترم سعد حسین رضوی نے مجھے کہا بابا جی کی بہت سی باتیں بتائی ہوئی ہمیں کتابوں میں ملی نہیں. پھر ہم نے تحقیق کی، معلوم ہوا کہ یہ کتابیں پاکستان میں ہیں ہی نہیں، یہ کوئی دمشق میں ہے، کوئی مصر میں ہے، کوئی کہاں ہے. تو پھر بابا جی نے کہاں سے پڑھ لی؟ جو علی کی جبین سے قرآن پڑھتے ہیں نا، جملہ سنو، جو علی کی جبین سے قرآن پڑھتے ہیں وہ کتابوں کے محتاج نہیں رہتے. یہی امام احمد رضا ہیں، مکے میں ہیں،
مکے کے سید علماء سید اور پنجاب کے کسی پنڈ دا سید مان نہیں تو جڑا سید بھی ہوئے تو مکے مدینے دا بھی ہوئے تو پھر مفتی بھی ہوئے. مکے مدینے کے سید مفتی آئے احمد رضا کے پاس, سیدوں کے دروازے پہ جو غلام بن کے کھڑا ہوا سیدوں نے اس کو اپنا امام بنا دیا. اللہ کی قسم احمد رضا کی بات کر رہا ہوں. مکے مدینے کے سید امام احمد رضا کے پاس ہے, کہا ہندوستان سے گستاخ وابڑے آئے ہوئے ہیں, حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں, بحثوں میں الجھاتے ہیں, بڑے بڑے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں, ہم سمجھاتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں. تو بات بادشاہ حجاز شریف مکہ علی پاشا تک پہنچ گئی ہے. تو اب ان کے دربار میں یہ حتمی فتویٰ اور فیصلہ دیا جائے گا, تو ہمیں مفصل بیان چاہیے حضور کے علم غیب پر. کس پر؟ حضور کے یہ بات یاد رکھو, اللہ نے حضور کو علم غیب کے خزانے دیے ہیں. مختصر شاہ جی کا میں ٹائم لیے جا رہا ہوں, شاہ جی سخی ہیں, سخی ابن سخی عطا فرما رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا بوڑھا ہوں, شدت کا بخار چڑھا ہوا ہے, پھر کتابیں میرے پاس کوئی نہیں ہیں, میں فتویٰ لکھ دیتا ہوں, تو جب حج کر کے مدینہ پاک سلام عرض کر کے واپس بریلی جاؤں گا تو وہاں سے کتاب لکھ کر بھیج دوں گا. کہا نہیں جناب, پرسوں بدھ کو ہمیں کتاب چاہیے, جمعرات کو ہم نے کتاب بادشاہ کے سامنے پیش کرنی ہے. کہا پیر آدھا گزر چکا ہے, پرسوں بدھ ہے. کہا جو بھی ہے, حضور کے علم غیب پہ احمد رضا تو پہرا دے گا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے 7.5 یا 8 گھنٹے میں اتنی موٹی عربی میں کتاب لکھی. اگر اس کی عربیت پر مقالہ لکھا جائے تو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے. اس کے اندر جو احادیث کے جواہر اعلیٰ حضرت نے پیش کیے ان پر مقالہ لکھا جائے تو اللہ کی قسم پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے. اس پر اعلیٰ حضرت نے اقوال مجتہدین اور مشاہدات اولیاء جو بیان کیے ان پر مقالہ لکھا جائے تو وہ بھی پی ایچ ڈی کا مقالہ بنتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. ایک کتاب اعلیٰ حضرت کی 6 پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے جا سکتے ہیں. وہ کتاب بادشاہ حجاز سیدنا شریف مکہ علی پاشا کی بارگاہ میں پڑھی گئی. منکر وابڑے بھی بیٹھے ہوئے تھے, اعلیٰ حضرت بھی جلوہ گر ہیں. شیخ الدلائل حضرت سیدنا صالح کمال مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے مفتی وہ کتاب پڑھ رہے ہیں. ابھی ایک صفحہ پورا نہیں ہوا, وابڑوں کی ہوائیاں اڑ گئیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سمجھ گئے کہ یہ کتاب رنگ بدل دے گی, یہ چلنے نہیں دے گی کسی کی بات. انہوں نے الجھاؤ شروع کر دیا, اوٹ پٹانگ اعتراض شروع کر دیے. حضرت نے جواب دیے, وہ جو مفتی مکہ تھے, پھر اعتراض کیا, پھر جواب دیا. کہا چپ کر کے بیٹھو, کتاب سنو, مصنف موجود ہیں, میں پڑھ رہا ہوں, جتنے اعتراض کرو گے میں سب اعتراضات کا جواب دوں گا. میں نہ جواب دے سکا, مصنف موجود ہیں, یہ جواب دیں گے, ابھی چپ کر جاؤ. انہوں نے پھر کوئی اعتراض جڑ دیا, محمد صاحب. انہوں نے شریف مکہ سیدنا علی پاشا بادشاہ حجاز کو دے کر کہا کہ عالم پناہ ذل الہی, آپ کا حکم ہے میں پڑھوں اور یہ وابڑے مجھے روک رہے ہیں. انہوں نے بادشاہی جلال میں کہا اقرا, اس کا مطلب تھا مولوی صاحب پڑھو انہوں میں آپ تک لاؤں گا. وابڑے کانپنے لگے. شیخ صالح کمال امام احمد رضا کی کتاب دولت المکیہ حضور کے علم غیب کے ثبوت و اثبات و اظہار پر 7.5 گھنٹے میں امام احمد رضا نے عربی میں لکھی. وہ کتاب ابھی آدھی ہوئی تھی کہ شریف مکہ بادشاہ حجاز علی پاشا کھڑے ہوئے. کہا یہ کتاب مجھے دیجئے, نشاندہی رکھ دیجئے. نشاندہی رکھ کے کتاب ان کو دی. بادشاہ حجاز عثمانیوں کا دور تھا, ترکیوں کی سلطنت تھی. بادشاہ حجاز علی پاشا نے وہ کتاب پکڑ کے سینے سے لگائی اور وابڑوں کو دیکھ کر گرج کر کہا اللہ یعطی وہؤلاء یمنعون. اوے وابڑیو, اللہ تعالیٰ دے سونے محمد پاک نو علم غیب دے سمندر دے رہا ہے کہ تسی بک بک کر دے انکار کر دے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کہ ماتیں بھی میرا زور لگ رہا ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے احمد رضا. بابا جی میں مختصر کرتا ہوں. بابا جی نے فرمایا, اور یہ پھر مجھے اس کتاب کا بابا جی نے حوالہ بھی دیا, حضرت قطب مدینہ کی حیات پہ وہ کتاب ہے.
قطب مدینہ ضیاء الدین احمد مدنی مدینہ پاک سے بریلی شریف آئے. کہا حضور مصر کے، شام کے، طرابلس کے، بغداد معلیٰ کے، شرق و غرب کے بڑے بڑے علماء آتے ہیں، آپ کے کتاب میں پیش کرتا ہوں کہ اس پہ تقریر لکھو. تو جب میں بتاتا ہوں کہ 7.5 گھنٹے میں یہ علم کا خزانہ یہ کتاب لکھی گئی، تو وہ کوئی مانتا نہیں ہے کہ 7.5 گھنٹے میں اتنی موٹی علم کا خزانہ یہ کتاب لکھی جا سکتی ہے. آپ کا نام پڑھ کے، آپ کا نام سن کے چپ تو ہو جاتے ہیں کہ اتنے بڑے مجدد ہیں، امام ہیں. جھوٹ تو نہیں بولتے ہوں گے، لیکن وہ کہتے ضرور ہیں کہ گل وچ ہو رہے. وہ کہتے ہیں ہم نے بھی بڑی کتابیں لکھی ہیں، ساری زندگی ہو گئی، ہم نے بھی فتوے دیے ہیں، حدیثیں پڑھائی ہیں، یہ 7.5 گھنٹے والا کارنامہ ہے نہیں. تو پھر مدینہ پاک کے علماء نے، سادات نے کہا کہ آپ ان کے خلیفہ ہیں، آپ ہندوستان جائیں، ان سے پوچھیں کہ گل وچ کی ہے. قطب مدینہ آئے، اعلیٰ حضرت کو یہ بات عرض کی. اعلیٰ حضرت نے پردہ رکھنا چاہا، کہا حضور میں مدینے سے آیا ہوں صرف اس کام کے لیے، اور اہل مدینہ نے بھیجا ہے، آپ بتائیں. تو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے کہ میں بیت اللہ کے سامنے جب اس کتاب کی تصنیف میں مشغول و مصروف ہوا، حامد رضا کو بٹھائے اپنے بیٹے کو املاء کروانے کے لیے، تو میں نے دیکھا بیت اللہ کی چھت پر رسول کونین خاتم النبیین سرور انبیاء جلواگر، سبحان اللہ، اور حضور کے پہلو میں مولا علی بیٹھے، اور مولا علی کے پہلو میں غوث اعظم بیٹھے. فرمایا ادھر سے جو عطا ہوتا رہا میں لکھاتا رہا، نعت بھی بن گئی بات بھی. یہ ہیں اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا. مکہ مکرمہ کے سابقہ مفتی اعظم حنفیہ سیدنا احمد ابو الخیر مرداد، 80 سال کے قریب عمر تھی. انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں. دیکھو مکہ کے بڑے بڑے مفتی اعلیٰ حضرت کے مرید ہوئے، مکہ مدینہ طرابلس شام مصر کے بڑے بڑے سید محدث اعلیٰ حضرت کے شاگرد بنے. اور مکہ مکرمہ کے ایک سید مفتی ہیں، وہ کہتے ہیں اگر امام احمد رضا کے فتاویٰ امام اعظم ابو حنیفہ پڑھتے تو امام اعظم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، اور امام اعظم ابو حنیفہ احمد رضا کو اپنی مسند کے ساتھ بٹھا لیتے. حنفیوں، جو سیدوں کا غلام بنا، رب نے وقت کا امام بنا دیا اسے احمد رضا کو. وہ مفتی اعظم حنفیہ مکہ، صاحب کا مفتی اعظم حنفیہ، شیخ الخطباء، کبیر العلماء، رئیس المحققین، مکے میں ان جیسا عالم کوئی نہیں تھا. کہ اعلیٰ حضرت گئے، ان کے گھٹنے چھوئے. اعلیٰ حضرت ہم ادب میں چھوتے ہیں، ادب میں گھٹنے چھوتے ہیں نا، گوڈیاں نو ہتھ لائی نا، پیراں دے، وڈیاں بزرگاں استاداں دے. اعلیٰ حضرت گئے، انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، میں خود آپ کے پاس آتا، آپ کو بلایا ہے، حضور کی عزت ناموس پہ جو آپ نے پہرا دیا ہے نا، حضور کے علم غیب کی شان بیان کی، یہ کتاب مجھے سنا دیں. اعلیٰ حضرت نے کتاب سنائی. فرماتے کتاب سنا کے فارغ ہوا، انہوں نے کچھ اور فرمائشیں کی. اس کتاب میں اس کا بھی جواب لکھو، اس بات کا بھی جواب لکھو، علوم خمسہ کا بھی لکھو، یہ بھی لکھو، وہ بھی لکھو. فرمایا میں لکھوں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں فارغ ہوا، اٹھا تو میں نے ان کے گھٹنے چھوئے. ادب میں نا، اعلیٰ حضرت جس کے گھٹنے چھوئیں، او احمد رضا جی دے گوڈیاں نو ہاتھ لائے، کی شے ہوئے گا. اب اعلیٰ حضرت ان کے گھٹنے چھوئے، وہ تڑپ اٹھے، اعلیٰ حضرت کو کہنے لگے انا اقبلو ارجلکم، انا اقبلو نیالکم. احمد رضا تو میرے گوڈیاں نو ہاتھ نہ لا، میں بیماراں میں اٹھ کھلو نہیں سکتا، ورنہ رب دی سو احمد رضا میں تیرے پیر بھی چمدا، میں تیریاں جتیاں بھی چم لیندا. یہ ہیں امام احمد رضا، یہ ہیں امام احمد رضا. اعلیٰ حضرت کے دور کے سیدوں کے بہت بڑے خاندان، شاہ علیہ رسول، برکاتی سادات. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ نسب میں یہ جو خاندان ہے یہ حضور کے بہت قریب ہے.
یہ واسطے ہوتے ہیں نا، باپ دادا پردادا، پھر ان کے ابا، پھر ان کے ابا. تو نسب کے اعتبار سے سیدوں میں یہ خاندان اس دور کا وہ خاندان ہے جو حضور کے بہت قریب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت ان کے مرید ہونے گئے سیدنا شاہ آل رسول مارا حربی. آخری بات، شاہ جی کا پیار میرے سر کا تھا. آج میں نے بڑا ٹائم لے لیا شاہ جی، آپ میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. شاہ جی نے آتے ہی جناب فتاوی رضویہ کی باتیں سنائی ہیں، میرا دل باغ باغ ہو گیا. مولا علی کی شان، کہ مولا علی کی شان میں کسی کے ساتھ تقابل نہیں ہو سکتا. مولا علی اتنے عرفہ و اعلیٰ افضل و بالا ہیں. اور پھر امیر معاویہ کی شان، کہ امیر معاویہ کی بھی شان گھٹائی نہیں جا سکتی. علی جن کو اپنا بھائی کہیں وہ معاویہ، حسن حسین جن کو چاچا جی کہیں وہ معاویہ. جن آخری بات، میں ایک دفعہ پھر معافی چاہتا، میں نے آپ کا بڑا ٹائم لے لیا. اللہ اللہ اللہ. سید صاحب بڑے کریم ہیں، سید صاحب بڑا اکرام کرتے. لو جی آخری بات، سید شاہ علیہ رسول مارا حربی، حضور کی آل، حضور کی اولاد، ماں باپ دادا دادی نانا نانی سب سادات کی لڑی ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت ان کے بیعت ہونے آئے. امام احمد رضا کی عمر مبارک اس وقت 19-20 سال ہوگی تقریباً. بیعت ہونے آئے، خانقاہ مولا کی سیڑھیاں چڑھی، صحن پاک میں قدم رکھا. وہ وقت کا قطب سید آل رسول احمد رضا جو مجدد ہے، جس کی ڈیوڑی میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، وہ پیر کیا ہوگا؟ مجدد جس کا مرید ہے. پھر وہ سید بھی ہیں، پھر وہ محدث بھی ہیں، پھر وہ محقق بھی ہیں. ولیوں کے اس دور کے وہ سردار ہیں اللہ کی قسم. شاہ علیہ رسول مارا حربی، جن کے آباء و اجداد نے ہندو اکثریتی علاقوں میں شمع عشق محمدی کو فروزاں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، توحید کے جام پلائے، جن کے بزرگوں نے لاکھوں لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا، وہ شاہ علیہ رسول. اعلیٰ حضرت مرید ہونے گئے، صحن میں قدم رکھا خانقاہ پاک کے، مسند سے شاہ علیہ رسول اٹھ کر آ گئے. پہلے کا کوئی تعارف نہیں احمد رضا سے، نہ تار، نہ خط، نہ پتھر، نہ کوئی پیامبر. شاہ علیہ رسول آئے، امام احمد رضا کو سینے سے لگایا، فرمایا احمد رضا بچیا میں تے چڑوکنا تیرا انتظار کیا کرنا سا، تو بڑی دیر کرتی. سمجھ نہیں آئی؟ اعلیٰ حضرت کو بیعت کیا، ہاتھ پکڑا. بیعت کرتے ہی 13 سے زیادہ طریقت و شریعت و معرفت و حقیقت کے سلسلوں میں معزون و مجاز و مختار بنا دیا. پیر و مرشد کے پوتے سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری، وہ بھی کتب ہوئے، بلکہ پیدائشی کتب ہیں. وہ شاہ ابو الحسین احمد نوری وہ پاس بیٹھے ہیں، ابھی بچے ہیں، وہ نوجوان ہیں. دادا جان کو کہا حضور آپ کے ہاں تو معیار بڑا کڑا ہے، سٹینڈرڈ بہت سخت ہے، بڑے بڑے علماء آتے ہیں، داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں، عبادتیں ریاستیں مجاہدے کرتے 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 بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر ایک آدھ سلسلے میں خلافت عطا ہوتی ہے. یہ نوجوان، یہ بچہ ابھی آیا، سب کچھ دے دیا. شاہ آل رسول مارا حربی نے کہا شہزادے بیٹے، لوگ آتے ہیں میلا کچیلا دل لاتے ہیں، ہمیں دل مانچتے مانچتے مدت ہو جاتی ہے، پھر دل صاف ہوتا ہے، پھر کچھ عطا کرتے ہیں. احمد رضا آیا ہے مجلہ مصفہ منور مطیب مطہر، دل لے کر آیا ہے، بس نسبت اتصال کی ضرورت تھی، وہ ہم نے عطا کر. اعلیٰ حضرت اور شاہ آل رسول مارا حربی نے کہا میں بڑی مدت سے اس بات کا میں فکر مند تھا، اس بات میں فکر مند تھا کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا آل رسول دنیا سے کیا لایا، تو میں کیا جواب دوں گا. فرماتے ہیں احمد رضا نے آ کر میری فکر دور کر دی ہے. کل قیامت کے دن مجمع محشر میں میرا رب مجھے کہے گا اے میرے محبوب کے شہزادے آل رسول دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، تو وہ سید، وہ بطول پاک کا بیٹا، وہ سونے محمد کا شہزادہ، وہ وقت
میں رب کی بارگاہ میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا. یہ ہیں اعلیٰ حضرت. تو اعلیٰ حضرت امام حسن حسین کی شان بیان کرتے کیا کہا؟ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھ، اس شہید بلا شاہ گلگو قبا، بے کسے دشت غربت پہ. اب دونوں شہزادوں کی دو مصروں میں شان یوں بیان کی. فرماتے ہیں پڑھیں ایک دفعہ درود شریف، الصلاۃ والسلام، پڑھو درود پاک، الصلاۃ والسلام. میرے رضا حسن و حسین صلی اللہ تعالی و تبارک علی جدہما وعلیہما وعلی امہما وعلی ابیہما. حسن حسین کی شان پاک میں اعلیٰ سے فرماتے ہیں بس یہ فکروں پر، کھوپڑیوں پر، دماغوں پر، سوچوں پر میں دستک دے کے جا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ شہد خوار لعاب زبان نبی. فرماتے ہیں وڈے وڈے بادشاہاں دے ہاں دوترے جمدے نے، پوترے جمدے نے، پتر جمدے نے، تے بڑے بڑے قیمتی شہد مروارید کھرل کر کے تے مشک کھرل کر کے وہ چٹایا جاندہ انہوں نے. فرمایا حسن حسین دنیا تے آئے تے بطول پاک نے شہزاد حضور دی چولی چھپائے تے انہوں نے کہا دی کٹی لبی. کوثر و سلسبیل بھی کروڑ دفعہ جہاں قربان ہو جائیں. حضور نے لعاب دہن کی گھٹی عطا فرمائی اور بچپن سارا حسن حسین زبان نبوت کا شہد سینے میں اتارتے رہے. وڈی مکھی چھوٹی مکھی دا شہد نہیں، زبان نبوت کا شہد، زبان نبوت کی تری حسن حسین کے سینے میں اتری. براہ راست نبوت کا فیضان حسن حسین کے سینے میں اترا. یہ فیضان تو سوائے حسنین کی کسی کو ملا ہی نہیں. یہ والا فیضان ملا کسی کو؟ بولو. یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق بھی ناز کیا کرتے تھے حسنین پہ. فاروق اعظم تو یہاں تک کہا کرتے تھے شہزادو، سیدزادو، فاطمہ کے پیارو، علی کی آنکھوں کے تارو، ہمارے سروں پر جو دستار ہیں نا یہ بھی تمہارے فیض اور. کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ شہد خار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں. سبحان اللہ. بس میں کہوں گا کہ کبھی اس مصرے پہ غور کرنا. چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام. چاشنی گیر عصمت پہ، چاشنی گیر عصمت پہ. کوئی تبصرہ نہیں، کوئی تشریح نہیں، کوئی توضیح نہیں. اصل عبارت پڑھو اور سمجھنے کی کوشش کرو. یہ اولاد ہیں جن کو عصمت کی چاشنی ملی. چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام. تو ان کی اماں جان کی شان. اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہاں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ. میں نے کتاب میں پڑھا، حضور تشریف لائے، غالباً ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں غالباً. مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے. فاطمہ میرا دل ہے، فاطمہ میری جان ہے. جان مصطفیٰ پہ تبصرے نہیں کیے جا سکتے. واخر دعوانا